اللہ کے نیک بندو اتنا آسان بھی نہیں ہے حافظ قرآن بننا. آ کر کے ان طلبہ کی قربانیاں دیکھنا. یہ تو ان کے پڑھنے کا انداز ہے. کبھی ان کے قریب آ کر کے بیٹھنا, انہیں اپنی ماں کی یاد آ رہی ہوگی, انہیں باپ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہیں۔ صدر مجلس حضرت اقدس حضرت مولانا وسیع سلیمان ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم سب کے بڑے حضرت الحاج حافظ ادریس صاحب دامہ فیوضہم، حافظ عبد القدیر صاحب، ناظم جلسہ حافظ سلیم صاحب، دیگر اور اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں۔ حافظ مبین صاحب دامت برکاتہم کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں، لیکن آپ کے مجمع کو دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صرف ایک شخصیت جو ان اسٹیجوں پر نظر نہیں آتی، ان کی وجہ سے ذرا دل غمگین ہوتا ہے، جو ہمارے اسٹیجوں کی رونق، ہم سب کے دلوں کی چاہت، اللہ حضور والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامہ فیوضہم نہیں نظر آتے تو ایک چہرے پر مایوسی سی نظر آتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کر کے دعا کریں گے تو جلد حضرت میرے اور آپ کے درمیان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، اس وقت میں اس مدرسے میں قدم رکھتے جہاں بڑی ساری خوشیوں کی خبریں ملتی ہیں، آج کے دن کی سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہوتی ہے کہ کتنے حفاظ ہیں جن کے سروں پر آج دستار فضیلت سجائی جائے گی، تو کانوں میں خبر پڑتی ہے کہ اتنے اس سال ہوئے، اور امسال الحمدللہ 5 حفاظ ایسے ہیں جن کے سروں پر یہ اکابرین امت انشاءاللہ دستار فضیلت کو سجائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو مکمل کیا، خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، خوش نصیب ہیں ان کے خاندان والے، خوش نصیب ہیں ان کے استاد، جن کی برکتوں، محنتوں، مشقتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ 5 حفاظ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے یہ حفظ قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسانا اور قرآن کریم کو مکمل اپنے سینے کے اندر رکھنا، یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ یہ تو قربان جاؤں اپنے اللہ کی امت محمدیہ سے محبت پر کہ جنہوں نے اس قرآن کے حفظ کو اور قرآن کو امت محمدیہ کے دلوں پر بڑا آسان کر دیا۔ خود قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ورنہ یہ تو اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بھاری اور وزنی نعمت ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن جیسی دولت کو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تو خود دیکھتا کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ پھٹ گیا، ان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے اس وزن کو اور اللہ کی اس دولت کو اٹھا سکیں۔ لیکن میرے اللہ نے ان طلبہ کے لیے، معصوم سینوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اور ان کے سینوں کے لیے میرے اللہ نے اس کو بڑا آسان کر دیا کہ آج معصوم طلبہ اپنے سینوں کو اس سے منور کرتے پھرتے ہیں، اس کو بسائے پھرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے
اس قرآن کا حفظ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. اگر تجھے موقع ملے تو کبھی ان مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر آنا. آج تو میں اور آپ آخری دن میں آ گئے اور ان طلبہ کو دیکھ کر کے ان کے سر پر امامہ باندھ دیں گے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اگر تجھے موقع ملے تو ان مدرسے کی چہار دیواریوں کے اندر آنا. تجھے یہاں کچھ طلبہ معصوم زبانوں سے اللہ کے اس کلام کی ضربے لگاتے ہوئے ملیں گے. یہاں تک کہ بھاری سردیوں میں، یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں، جب تیرے اسکول اور کالجوں میں اور جب تیرے سرکاری ڈپارٹمنٹوں میں او اللہ کے نک بندے، ہاں جب وہاں چھٹیوں کے اعلانات ہو جائیں کہ آج سردی زیادہ ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آج اوکاش گھوشت کیا جاتا ہے، جب تیرے الفاظ یہ نظر آتے ہیں تو ذرا دیکھنا ان مدرسے کی چہار دیواریوں میں تجھے اللہ کے کچھ بندے، تجھے کچھ معصوم بندے، ہاں اس صبح کے وقت میں جس وقت میں تو سخت سردی کہتا ہے، جس وقت میں تو اپنے گھر سے باہر نکلنا اپنے آپ کے لیے مشکل سمجھتا ہے، اس وقت میں تو ان مدرسوں کی طرف آنا. تجھے فجر سے پہلے، تجھے صبح صادق کے وقت میں کچھ معصوم بچے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ اپنے کانپتے بدن کے ذریعے سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے کانپتے لفظوں سے اللہ کے قرآن کی ضربے لگاتے ہوئے آئیں گے. اور وہ اللہ کے قرآن کی ضربے اس نیت سے لگائیں گے کہ مجھے ابھی نماز کے بعد اپنے استاد مکرم کو سبق سنانا ہے. کوئی میٹھی نیند نہیں، کوئی گرم و نرم بسترے نہیں. اور اس وقت میں میٹھی نیند لینے والے، اگر تجھے موقع مل جائے تو مدرسے کی چار دیواری کے اندر آنا. ہاں تجھ پر تو فجر کی نماز مشکل ہو جائے، تجھے تو جماعت کی پابندی مشکل ہو جائے، لیکن تو آ کر کے دیکھنا یہ معصوم طلبہ اپنے گھروں سے آ کر کے ان مدرسوں میں کس طرح سے قربانیاں پیش کرتے ہیں، کس طریقے سے محنتیں کرتے ہیں. اتنا آسان بھی نہیں ہے حافظ قرآن بننا. اللہ کے نیک بندے، او اللہ کے نیک بندے، تو آ کر کے ان مدرسوں کی طرف دیکھنا، چار دیواری کی طرف آ کر کے دیکھنا. تجھے یہ معصوم طلبہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خالی ایک وقت میں نہیں بلکہ فجر سے پہلے ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے، فجر کے بعد سبق کی وجہ سے ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے. ذرا سی دیر ناشتے کے لیے نکلیں گے، پھر اس کے بعد سبقن فارے کے نام پر ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے. اے اللہ کے نیک بندے، پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر آموختہ کے نام سے ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے. پھر تجھے مغرب کے بعد سبق یاد کرنے کے لیے، پھر عشاء کے بعد سبق کو ازبر کرنے کے لیے ان کی زبانوں پر 24 گھنٹے قرآن ہے. کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی سردی اور گرمی کا ان کے یہاں کوئی ماحول نہیں، بلکہ جتنی سخت سردی پڑتی ہے ہم نے اپنے استادوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ کے بندو یہ سخت سردیاں چھٹیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سخت سردی تو اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے. اس میں سبق بڑا اچھا یاد ہوتا ہے، اس میں سبق زیادہ بھی یاد ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے ان جملوں کو مجھے اور آپ کو سنواتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا کو بھی سردیاں پسند تھی، میرے اور آپ کے آقا کو موسم میں سردیاں بڑی اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس میں عبادت بڑی انہماک کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، لمبی راتوں میں سجدے لمبے ہوتے ہیں، لمبی راتوں میں تلاوتیں طویل ہوتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، اتنا آسان بھی نہیں ہے حافظ قرآن بننا. آ کر کے ان طلبہ کی قربانیاں دیکھنا. یہ تو ان کے پڑھنے کا انداز ہے، کبھی ان کے قریب آ کر کے بیٹھنا، انہیں اپنی ماں کی یاد آ رہی ہوگی، انہیں باپ کی آغوش یاد آ رہی ہوگی. ہاں یہ کبھی مدرسے کے گیٹ پر آنسو بہاتے ہیں، کبھی مدرسے کی چھت پر چڑھ کر کے آنسو بہاتے ہیں. اگر استاد ذرا سا ڈانٹ دے، اگر تنبیہ الغافلین سے تنبیہ کر دے، تو یہ میرے اور آپ کے معصوم بچے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے، اور پھر نہ جانے ان کے ساتھ کئی بہانوں کے ساتھ ان کو روک کر کے پھر دوبارہ سے ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کو پیوست کیا جاتا ہے. اتنا آسان بھی نہیں ہے.
ذرا کبھی موقع ملے تو ان کی والداؤں کی قربانی کو جا کر کے معلوم کرنا اور دیکھنا کہ ان کی قربانی کے ساتھ ان کی والداؤں کی قربانی، جس وقت میں میرے اور آپ کے معصوم بچے میری اور آپ کی آغوش میں ہوتے ہیں اور میرے اور آپ کے گھروں کے صحن میں کھلونوں سے کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن یہ مدرسے کے طلبہ عزیز اپنی ماں سے مہینوں مہینوں دور رہتے ہیں۔ ہاں ان کی مائیں بھی سکون میں نہیں رہتی۔ جب یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ماؤں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، میرے بچے نے اپنے کان ڈھکے ہوں گے کہ نہیں، اپنے گرم کپڑے پہنے ہوں گے کہ نہیں، بڑا لاپرواہ ہے، وقت پر کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، یہ سوچ سوچ کر کے ماں اپنے آنسو بہاتی رہتی ہے، وقت پر کھانا نہیں کھاتی، کسی سے کچھ نہیں کہتی، صرف دل ہی دل میں غمگین اس وجہ سے رہتی ہے کہ میرا طالب علم، میرا لخت جگر مدرسے کی زینت بنا ہوا ہے، نہ جانے اس نے اپنا وقت کس طرح گزارا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے میری ماں اور بہنیں اپنی قربانیاں پیش کرتی رہتی ہیں۔ خیر اللہ کے نیک بندے اسی طریقے سے والد مکرم ہے، بڑی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ ہاں والد مکرم ہے، کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ماں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی؟ والد اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا، ورنہ اپنی اولادوں سے کہیں کہیں ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتا، جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، آنسوؤں کو نہیں بہاتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لیکن ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تبھی تو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اسی طرح وقت پر کھانا نہیں کھاتا، اسی طرح نہ سخت سردیاں دیکھتا نہ سخت گرمیاں دیکھتا، وہ اللہ کا بندہ محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اولاد مدرسے کی زینت ہے، حالانکہ کسی نے آ کر کے سمجھایا کہاں ڈالے ہوئے ہیں، ارے اسکول اور کالج میں ہوتا تو تیری اولاد ترقی کرتی، تیری اولاد نوکریاں لے کر کے آتی، تیری اولاد ڈگریاں لے کر کے آتی، لیکن وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ اپنی زبانوں کو بند کر لو، مجھے نوکریاں نہیں چاہیے، مجھے ڈگریاں نہیں چاہیے، مجھے نوکریوں اور ڈگریوں سے پہلے اپنی قبر کا سکون چاہیے، مجھے حشر کی عزت چاہیے، مجھے مسکراتے ہوئے جنت میں داخلہ چاہیے، اور اس کے لیے میری اولاد کا حافظ بننا بڑا ضروری ہے۔ یہ قربانی والد مکرم دیتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اتنا آسان بھی نہیں ہے حافظ قرآن بننا۔ ذرا آ کر کے ان چار دیواریوں میں ان حفظ کے استادوں کی محنت دیکھنا، جن کی ہم مختصر سی تنخواہیں رکھتے ہیں، ان حفظ کے استادوں کی قربانیاں دیکھنا، جن کو میں اور آپ ذرا سی بات پر ڈانٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ان حفظ کے استادوں کی قربانیاں دیکھنا، جن کی ذرا سی تنخواہیں بھی مجھے اور آپ کو کھٹکتی ہیں، ان حفظ کے استادوں کی قربانیاں دیکھنا، جن کے سفید قلم کے لگے ہوئے کپڑے میری اور آپ کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، ذرا آ کر کے موقع تلاش کر کے ان حفظ کے استادوں کی قربانیاں دیکھنا کہ میری اور آپ کی اولادوں سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ استاد ہے جو اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ان کے سونے سے پہلے نہیں سوتا، ان کے اٹھنے سے پہلے جاگ جاتا ہے، اگر سبق یاد نہیں ہوتا کبھی زبان سے کہلواتا ہے، اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا ذرا سا ڈانٹتا ہے، اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا ذرا سی تنبیہ کرتا ہے، اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا پھر اکیلے میں سمجھاتا ہے، اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا تو پھر رات کے اندھیرے میں مصلی بچھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے شاگرد کا نام لے کر کے کہتا ہے، اے رب کریم، میرا بلا شاگرد شرری ہے یا میرا بلا شاگرد ہے اس کا ذہن کند ہو گیا ہے، اے رب کریم تو نے تو بڑے بڑے کند ذہن کھولے ہیں، میرے بلا شاگرد کے ذہن کو کھول دیجئے۔ یہ دعائیں کرنے والا کوئی اور نہیں، حفظ کا استاد ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور آج میں اور آپ
ان تمام طلبہ علماء استادوں کو میں اور آپ ذرا عقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، نانا اللہ کے نیک بندو، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ حفاظ مجھے اور آپ کو ملے ہیں، ہاں بڑی قربانیوں کے ساتھ، جس کو میں اور آپ حفظ کا استاد کہتے ہیں۔ اگر واقعی میں وہ حفظ کا مکمل استاد ہے تو میں نے حفظ کے استادوں کو دیکھا ہے کہ اپنے گھروں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، اپنے گھر کے غموں میں شامل نہیں ہوتے، صرف یہ نیت رکھتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے بھی درسگاہ سے غائب ہو گیا تو اللہ 40 دن کی برکتیں درسگاہ سے اٹھا لے گا۔ اگر کوئی مکمل حفظ کا استاد ہے تو میں نے اس طرح قربانیاں حفظ کے استاد کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے حافظ قرآن بننا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جسے میں اور آپ ناظم اور محتمم کہتے ہیں، جس کی کبھی کبھی میں اور آپ اپنے دل میں بدگمانی بھی لے کر کے آ جاتے ہیں، یا اپنی زبان سے کوئی کڑوے الفاظ بھی نکال دیتے ہیں، جن کے گھر کی اینٹیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، جن کے بدن کے کپڑے یا کوئی ہلکی پھلکی سی گاڑی ان کے نیچے آ گئی تو میری اور آپ کی آنکھوں میں چبھنے لگتے ہیں۔ ذرا کبھی آ کر کے ان کی قربانیوں کو دیکھنا۔ آج مجھے اللہ نے اور آپ کو 4-5 اولادیں دی ہیں، رات کو سکون نہیں، دل کو چین نہیں، پورے دن کماتے پھر بھی روزیاں مکمل نہیں، روزیوں میں برکتیں نہیں، اتفاق سے بیمار ہو جائیں تو قرضے سر پر چڑھ جائیں، عید اور تہوار آ جائیں تو قرضے سر پر چڑھ جائیں، لیکن یہ مدرسے کا محترم اور ناظم کس طریقے سے 50 طلبہ کا علاج اور معالجے کا خیال، کھانے اور پینے کا خیال، سردی اور گرمیوں کا خیال۔ ہاں کبھی تجھے اگر یہ ذمہ داریاں مل جائیں تو یہ سوچ لینا کہ مجھ سے میری 5 اولادوں کی ذمہ داری نہیں سنبھلتی، یہ 100 اولادیں کس طریقے سے پال رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، ان تمام قربانیوں کے مرکب کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ابھی یہیں پر بس نہیں، آپ کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ او اللہ کے نیک بندو، آپ نے جو پورے سال اپنے خون پسینے سے کمایا ہے اس میں سے لے کر کے آئے ہو تاکہ ان حافظوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، تاکہ حافظ جب کل مغفرت کا اشارہ کریں تو ہمارا بھی نام آ جائے، اگر یہ عالم بن جائیں تو ہم بھی جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لالچ میں جو پورے سال خون پسینے سے کماتے ہو اس میں سے کچھ لا کر کے دے دیتے ہو، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا خون پسینہ لا کر کے مدرسے والوں کو دے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ مال جو ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے کیوں کسی کو لے جا کر کے دیں؟ لیکن صرف یہ لالچ کہ ہماری قبر سکون والی ہو جائے، یہ حافظ تیار ہوں، ان میں ہمارا حصہ ہو جائے، اور کل قیامت میں ہمارا نام بھی کہیں نہ کہیں قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں آ جائے۔ اسی نیت سے تو خرچ کرتے نا بھائی، کوئی اور لالچ نہیں، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی نیتوں کو قبول فرما کر ان حفاظ کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ تو اس نیت سے جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں سب سے گزارش کرنے لگا ہوں، اگر واقعی میں یہ خالص نیت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو آؤ پھر اپنے مدرسے کا تعاون کر کے دکھاؤ، آؤ پھر ان حفاظ